و رسالت کے دعویدار اور ہم آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی شے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل بھی ہوتی ہے اور اس کے پاس اپنے دعویٰ یا ادعا کے گواہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ کافرانہ لہجے میں کہتا ہے کہ ابن عبداللہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کے پاس اپنی نبوت کی دلیل کیا ہے اور کائنات کی کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ ایتھنٹک بات ہے، بڑی لاجیکلی بات ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا اور آپ اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی دیں اور گواہ بھی پیش کریں۔ ابو جہل نے جیسے ہی اپنے متکبرانہ اور کافرانہ لہجہ میں سید الانبیاء سے رسالت و نبوت کے گواہ مانگے تو سرکار رسالت نے ابو جہل کو دیکھا اور دیکھ کر نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا کہا سنو ابو جہل، میں وہ عظمتوں والا نبی ہوں جس کی نبوت اور رسالت پر ذرہ ذرہ کائنات گواہی دیتا ہے۔ یہ ساری رسالت کا جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا، میں وہ عظمتوں والا نبی ہوں کہ جس کی نبوت اور رسالت پر ذرہ ذرہ کائنات گواہی دیتا ہے۔ سید الانبیاء نے جب اتنی بڑی بات کر دی کہ میری نبوت کا معیار، میری رسالت کا معیار، میری عظمت یہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات میری نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، یہ بڑا چالاک تھا۔ ظاہر بات کافر بھی ہے، بلکہ یہ کافر ہی نہیں تھا بلکہ تمام تر مکہ کے کفار کا سرغنہ تھا، سربراہ سارے کافروں کا۔ توجہ فرمانا، سارے کافروں کا سربراہ جلدی نال مکہ دی سرزمین والے پاسے جھکیا تے مکہ دی سرزمین والے پاسے جھک کے اس نے وہاں سے کچھ سنگریزے کنکریاں مقدس زمین پہ سرزمین مکہ پہ جو سنگریزے پڑے تھے اس نے اٹھا لی، اٹھا کر اپنے نیجے ساتھ میں لیے، نیجے ساتھ میں لے کر سید الانبیاء کے سامنے آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کا وہ دعویٰ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے تو کہتا ہے آپ ان سنگریزوں سے کہیں کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں۔ یہ جو میں کنکریاں اٹھا کے لایا ہوں ان سے کہیں کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں۔ اب چار کافر ایک طرف ہیں، سید الانبیاء نے اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی بھی دینی ہے اور عصمت والے نبی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں، میں بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں جو بیدار اذہان ہے ظاہر ان کے لیے یہ جملہ ہے، صاحب علم ہے، صاحب بصیرت جو بھی بیٹھے ہیں اپنے دامن علم و معرفت میں جملے کا اضافہ کر لینا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں تو میں پہلا جملہ کہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں اور آپ کو ذوق سماعت دیں ہمراہی فرمائے تو سید الانبیاء نے فرمایا غور فرمانا، تو میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مصطفیٰ جن کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے، نگاہیں ہیں تو معجزہ پروردگار ہے، قدم مبارک ہے تو معجزہ پروردگار ہے، اللہ رب العزت سرکار رسالت کی زلفیں بھی وہ معجزہ ہے کہ جن کی قرآن میں اللہ کا سر اٹھا رہا ہے، دست مبارک یعنی ہاتھ ہے تو وہ بھی اللہ کا معجزہ ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک سید الانبیاء کا نورانی وجود معجزہ پروردگار ہے۔ اب جیسے ہی یہ ابو جہل کہتا ہے کہ ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں، سید الانبیاء کی اعجاز آمد ہوئی جو معجزانہ نگاہیں اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی تھی، سید الانبیاء نے ان اعجاز آمیز نگاہوں کو اٹھایا اور اعجاز آمیز نگاہوں کو اٹھا کر ابو جہل کے نجس ہاتھ پر سنگریزے پڑے ہوئے تھے ان سنگریزوں میں نگاہوں کو لگا کر نبیوں کے سردار نبی فرمایا مکہ کے سنگریزوں، اے مکہ کی مقدس زمین کے سنگریزوں، تمہیں تو معلوم ہے نا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اور فرما رہے ہیں سید الانبیاء نے اچھی اقرار لی تاکہ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اور فرمائے بول دی، تھوڑا سا بول دیجیے، ایک لفظ آپ بولیں گے تو میں ذرا آگے پڑھ لوں گا، توجہ فرمائیے۔ کیا کہا گیا ہے مکہ کی مقدس زمین کے سنگریزوں، تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ چلو ماشاءاللہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ انہوں نے اقرار کیا جس کے صدقے میں اللہ نے انہیں نعمت وجود عطا فرمائی تھی، یعنی یہ ساری کائنات وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تو وہ مکہ کی زمین اور جو سنگریزے تھے وہ بھی سید الانبیاء کے وجود مبارک کا صدقہ ہے۔
تو جو فرمایا جیسے ہی سرکار نے اسے اقرار لیا سنگریز ابو جہل کے ہاتھ پر ہے زبان تکوینی زبان میں جیسے یہ ساری کائنات زبان تکوین میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اللہ کا ذکر کر رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ہمیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ ہماری زبان پر آتی ہے نہیں ذرہ ذرہ کائنات اس عظیم پروردگار کا ذکر بھی کرتا ہے اس کی تسبیح بھی کر رہا ہے اور قرآن نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو اسے سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو یہ اور بات ہے ساری کائنات اللہ کی حمد کر رہے ہیں ہمارا تمہارا سمجھنا ایک علیحدہ بات ہے لیکن یہ ساری کائنات مشغول المصروف تسبیح پروردگار ہے اس زبان سے یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کو کہتے ہیں زبان تکوین یعنی مالک نے جو ان کو وجود عطا فرمایا ہے تو جو فرمانا وہ اس وجود کی نعمت کے شکرانے کے طور پر رب ذوالجلال والاکرام کی حمد بھی کرتی ہے اور کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہیں اور فرمایا آپ نے ساری چیزیں کائنات تسبیح کرتی ہے اس زبان کو جس زبان سے وہ تسبیح کرتی ہے اسے زبان تکوین کرتی ہے سرکار رسالت نے سنگریزوں سے اقرار دیا تھا انہوں نے اقرار کیا کہا یا رسول اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یعنی جب نبی الانبیاء نے کہہ دیا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میری رسالت نبوت پر تم ایمان رکھتے ہو انہوں نے اقرار کر لیا کہا کہ بے شک ہم آپ اللہ کے سچے نبی ہیں انہوں نے اقرار کر لیا توجہ فرمائے گا صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد یہ پورے پاکستان کا رواج ہے کوئی بندہ آوے کوئی جاوے ٹھیک ہے پڑھنے والے چھوڑ دیتا تو اسے زیارت شروع ہو گئی توجہ فرمائے اور کوئی انتظامی امور میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو ظاہر انہوں نے تو مشورہ کرنا ہے آپ کا مشورہ کرنا لیکن آپ کی توجہات میں میری طرف رہنی چاہیے آپ مصروف عبادت ہی رہے ذکر آل محمد ہو رہا ہے نا توجہ فرمائیے زبان تکوین میں انہوں نے اقرار کر لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں سنگریزوں نے اقرار کر جب سنگریزوں نے اقرار کیا تو سرکار رسالت سے انہوں نے معجزہ کیا مانگا تھا معجزہ مانگا تھا کہ ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں سید الانبیاء نے فرمایا کہ اے سنگریزوں اے مکہ کی زمین کے سنگریزوں تمہیں تو معلوم ہے کہ جب تم نے اقرار کر لیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو اب سید الانبیاء نے انہیں ایک حکم دیا نبیوں کے سرکار نبی نے حکم دے کر ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یقین ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات یقین کی بات ہے نا کہ تو یقین ہے تو ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو اب ذرا غور فرمائیے گا جیسے مثلا ہے روایات میں جیسے کتب احادیث میں یا مفسرین نے جس انداز میں تحریر فرمایا کہ سنگریزیں ابو جہل کے ہاتھ پر ہیں سرکار رسالت نے صرف اپنی معجزانہ نگاہیں لگائی ہیں کیا عظمت اور کیا مقام ہے صرف نگاہ رسالت کا یہ اثر تھا کہ سید الانبیاء نے ان سے اقرار دے دیا اب جس وقت یہ ابو جہل کے ہاتھ پر ہے اب عقیدتوں کا اظہار مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور تعارف بھی مصطفیٰ کا کرایا جا رہا ہے سنگریزیں ہیں ابو جہل کے ہاتھ پر سنگریزیں آواز دے کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کسنا کافروں ہم گواہی دیتے ہیں خطاب پیغمبر کو کیا تعارف ان کو کرایا عقیدت کا اظہار رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا
ہو رہے ہیں. تو مجھے فرمائیے گا بات ان تک پہنچانی ہے اور سرکار رسالت کی خدمت میں عرض ادب ہے. پہلا جملہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے بارہا رسول ہیں. تو مجھے فرمائیے آپ نے دوسرا جملہ کہا وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ. آپ وہ نبی ہیں یعنی انداز حسین ابن علی پر بھی مصطفیٰ کو جیسے رکھنے قبلہ دورانوں میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جو گریہ ہے یہ ہر کسی کے اپنے مقدر کا ہے, اس میں منت سماجت نہیں. جو بھی عزادار بن کے آتا ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے, کیونکہ رونا اجر رسالت ہے. غم منانا یعنی غم منانے کا ایک حصہ ایک فرد رونا ہے, ماتم کرنا دوسرا فرد ہے, دل کو غمگین رکھنا یعنی بہت سارے یعنی ایک بات ہے یعنی حسین ابن علی کی مظلومیت کا غم منانا, یہ رونا اس کی ایک شاخ ہے. تو مجھے فرمائیے یہ اعتماد آگے بڑھا, رسول کو حسین ابن علی پر اعتماد ہے اور حسین ابن علی کو مسلم ابن عقیل پر اعتماد ہے. اللہ اللہ, یہی وجہ ہے میرے مولا مکہ میں تھے, کوفہ والوں کے خط آ رہے, کبھی کوئی لے آیا کبھی کوئی لے آیا, خط آ رہے تھے. آج بڑی عقیدت سے اس منظر مسائل کو ذرا عبور کر لینا, جو آنسو مقدر کے ہوں گے وہ آ جائیں گے. خط آ رہے تھے, جب ایک خط ایسا آیا جس میں یہ لکھا تھا یبن رسول اللہ, اگر ہماری ہدایت کے لیے دین کی بقا کے لیے اگر آپ کوفہ نہ آئے تو روز قیامت تیرے نانا سے شکایت کریں گے. پیغمبر سے کہیں گے ہم آپ کے فرزند کو بلاتے رہے, اس کو کہتے ہیں حجت تمام ہو گئی. جب حجت تمام ہو گئی نا, میرے آقا حسین ابن علی نے مسلم ابن عقیل کو قریب بلایا اور قریب بلا کر میرے آقا نے کرتاس اور قلم لیا, ایک چھوٹی سی عبارت لکھی. عبارت لکھ کر میرے آقا نے لکھا انی قد بعثت الیکم ابن امی وثقتی مسلم ابن عقیل من اہل بیتی. حسین نے لکھا, کہا او کوفہ والوں میں تمہاری طرف اپنا ابن عم بھیج رہا ہوں, میں تمہاری طرف اپنا بھائی اخی بھی آیا ہے, میں تمہاری طرف اپنا بھائی بھیج رہا ہوں, میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جس پر حسین کو مکمل بھروسہ ہے. اللہ اکبر, کتنا مقام ہے مسلم ابن عقیل کا, جس حسین پر مصطفیٰ کو بھروسہ ہے اس حسین کو مسلم ابن عقیل پر بھروسہ ہے. اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آزادہ پھر میرے مولا نے آخر میں ایک عظیم جملہ لکھا, میرا جی چاہے اسی جملے کو بس پڑھتا رہوں, میں اپنی کیفیت بتا کر رہا ہوں. میرے مولا نے لکھا من اہل بیتی, یہ مسلم کوئی معمولی فرد نہیں ہے, یہ مجھ حسین کی اہل بیت میں سے. مولا یہ لکھ کر بتا رہے تھے خیال کرنا, میری اہل بیت کا ضرور خیال کرنا, یہ میری اہل بیت میں سے. مسلم آئے, عزاداروں لکھا اور کہا مسلم جاؤ کوفہ کے حالات کا جائزہ لو, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں. اجرکم اللہ, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں, جاؤ کوفہ کے حالات کا جائزہ لو. عزادار مسلم ابن عقیل گئے, 18,000 نے بیعت کی. بیعت جب ہو چکی نا, عزادار حسین کے سفیر نے لکھ دیا مولا کوفہ تشریف لے آئیے. عزادارو ادھر حسین نے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا, عزادارو ادھر کوفہ والوں کی وفاداریاں غداریوں میں بدلنے لگی. عزادارو پہلے مسلم مختار کے گھر میں تھے, جب مختار کے گھر سے مختار اسیر ہوا تو جناب مسلم حانی ابن عروہ کے گھر میں آئے. حانی ابن عروہ شہید ہوا, عزادارو حانی کا شہید ہونا تھا. ابن زیاد ملعون, اللہ اس پہ لعنت کرے, یہ کوفہ کا بادشاہ بن کے آیا. عزادارو جب مسلم نے نماز پڑھائی مسجد بھری ہوئی تھی,
اجرکم اللہ. جب حسین کے سفیر نے نماز مکمل کی کوئی پناہ دینے والا نہ تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرا مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتا جو آزادار بن کے آتے ہیں. شرمایا نہ کرو، آوازوں سے رونا یہ عبادت ہے. آئمہ کو یہ مطلوب ہے، آئمہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بلند آواز سے رویا جائے. اے آزادارو، ہاں مسلم ہے، کوفہ کی گلیاں ہیں، وفاداریوں بے وفاؤں میں بدل گئی. آزادار ہے، ہاں مسلم ہے، کوفہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، کبھی اس گلی کبھی اس گلی. اللہ تعالیٰ جس دروازے کے سامنے جاتے ہیں دروازہ بند ہے. ازادار ارباب مکاتب نے لکھا ہے مسلم جب چلتے چلتے تھک گئے نا، ازادار ایک دروازے کے سامنے ہو بیٹھ گیا حسین کا سفیر. اجرکم اللہ. ذرا ماحول بنانا، مجھے شہادت تک پہنچنا ہے. حسین کے سفیر جب وہاں بیٹھے نا، ازادار دروازہ کھلا. ضعیفہ نے دیکھا کوئی جوان ہے جو میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. ازادار بس مختصر سی گفتگو ہوئی. گفتگو کے بعد مسلم نے سوال کیا، کہا ہو سکے تو مجھے پانی پلا دو. اجرکم اللہ. کتنا پیاسا تھا مسلم. ازادارو حسین کے سفیر نے پانی مانگا. جب حسین کے سفیر نے پانی مانگا نا، ضعیفہ گھر گئی، ایک جام پانی کا لے کے آئی. میں سوچنے بیٹھ گیا، واقعی میں بھی ازادار ہوں نا. میں سوچنے بیٹھ گیا، میں نے کہا مسلم کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے نا. جوان ہو، بنی ہاشم کے جوان ہو، پانی مانگا وہ تو مل گیا نا. کوئی پوچھے حسین کے یتیموں سے. اجرکم اللہ. یہی کوفہ تھا، یتیموں کی آلاتش کی آواز آتی تھی. ازاداروں کہیں سے چھتوں سے آگ برساتے، کہیں پتھر مارتے تھے. اجرکم اللہ. پانی دیا، چلی گئی اپنے گھر میں. ازاداروں پھر دروازہ کھلا، دیکھا جوان بیٹھا ہے. ضعیفہ نے کہا جوان میری غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی غیر محرم میرے دروازے پہ بیٹھا ہو. غیر محرم کا نام آنا تھا جو عقیدت والے مومن ہیں. غیرت ہاشمیہ جوش میں آئی، سر کو اٹھایا. اٹھا کر حسین کے سفیر نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اجرکم اللہ. جو بزرگ اس قافلے کو لے کے چل سکتے ہو بلا تعالیٰ اس طرح اس گریے میں لے کے چلا کرو. ان سب کو جنت تک پہنچانا آپ کا کام ہے. میرا تو کام ہے ذکر مظلومیت کرنا. اے آزاداروں کا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. تڑپ گئی ضعیفہ، یہ کون غریب الوطن ہے. اجرکم اللہ. تعارف ہوا، کہا میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. دروازہ کھولا، کہا آؤ میرے مولا کے سفیر، میرا گھر حاضر ہے. لو ذرا منظر مسائل کو بڑھانا. جناب مسلم آئے، کھانا دیا. ازادار روایت یہی کہتی ہے، علماء مقاتل نے بھی اکثر علماء بزرگوں نے پڑھا ہے. کھانا کیا کھانا تھا؟ مسلم کو ایک پریشانی مارے جا رہی تھی. ازادار طبیعت میں سکون نہیں تھا، مسلم کے پریشانی مارے جا رہی تھی. علماء مقاتل نا جو تاریخ تحلیلی لکھتے ہیں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، مسلم اتنے پریشان تھے حسین کو بھی لکھ بیٹھا. اللہ اللہ. اکیلے ہوتے پھر بھی مسلم پریشان نہ ہوتے. حسین کے ساتھ تو پردہ دار بہنیں آ رہی ہے. اجرکم اللہ. سمجھ گئے جو جملے سمجھانا چاہ رہا ہوں. حسین پردہ دار بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں، مسلم تڑپ رہے ہیں. کیسے حسین تک پیغام پہنچاؤں؟ مولا ماحول بدل گیا. علی و بطول کی بیٹیوں کو لے کر کوفہ نہ آنا. ازادار نماز صبح ادا کی. ارباب مقاتل کہتے ہیں طوع کے گھر کے باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی. ازادار حکیم کا بیٹا ہے، جعفر طیار کا بھتیجا ہے، علی کا بھتیجا ہے. ازادار جناب مسلم مصلی عبادت پر اٹھے، لباس رزم پہننا شروع کیا. جنگی لباس پہن رہا ہے عقیل کا بیٹا. ازادار طوع سامنے آئی، آ کر کہتی ہے میرے آقا کے سفیر میں باہر نہیں جانے دوں گی. اجرکم اللہ. تمہیں باہر نہیں جانے دوں گی. ازادار مسلم ابن عقیل نے کہا میرا دشمن کمینہ ہے. کہا طوع میرا راستہ چھوڑ دو، میرا دشمن کمینہ ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. کسی قدیم
अज़ादारों सज्जाद देख रहे थे, अज़ादारों गैर महरम बतूल ज़ादियों के सरों से चादर उतार रहे थे। अज़ादारों मुस्लिम ने कहा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती है, तेरे घर में कोई गैर महरम आ जाए। कितना रो उस जुमले पे, खुदा की कसम हाँ बाहर आए, अकील का बेटा है, अली का भतीजा, मुकाबला करने लगे। अज़ादारों बस इतना, और बाबे मुकातिल ने लिखा है हुसैन के सफीर को वादाए अमान देकर धोखा दिया गया। अल्लाह धोखा दिया गया, धोखा भी ऐसे गढ़ा खोदा गया। अजर अकील का बेटा जंग कर रहा है, हजारों सिपाही आते हैं, उठाते हैं, हवा में उड़ाकर दो टुकड़े कर देते हैं। आखिर अली का भतीजा है मुस्लिम, हुसैन का सफीर है मुस्लिम, अब्बास का हम सिन्नो साल है मुस्लिम, आते दुश्मन के दो टुकड़े कर देते। अज़ादारों अमान से धोखा दिया गया, गढ़ा खोदा गया, ऊपर से छुपाया गया। मैं कैसे पढ़ूं? अज़ादारों हुसैन का सफीर लड़ते लड़ते मुस्लिम एक मरतबा गड्ढे में जाके गिरे। गड्ढे में गिरना था, चारों तरफ से फौज ने घेरा डाला। अज़ादारों किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारी। अज़ादारों एक सालिम ने तलवार मारी, हुसैन के सफीर के दोनों लब जख्मी हो गए। अज़ादारों खून जारी हुआ। कब तक लड़का अकील का बेटा अज़ादारों असीर होकर अपने ज़ियाद के दरबार में लाया। खून जारी है, लबों से खून जारी है। जख्मी हालत में मुस्लिम को लाया गया। किसी शकी ने जुमला कहा मुस्लिम तूने अमीर को सलाम नहीं किया। अज़ादारों मैं अपनी जान न कुर्बान कर दूं मुस्लिम की वफाओं पर। कहा न मैं इसे अपना अमीर समझता हूँ, न अपने सलाम के काबिल समझता हूँ। मेरा अमीर तो ज़हरा का लाल है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जरा आज अकीदत की जरा मंजिल बढ़ाओ ना, ताकि मैं शहादत पढ़ सकूं। अज़ादारों का मेरा अमीर तो ज़हरा का लाल है, मेरा अमीर तो हुसैन है। अज़ादारों धमकी दी गई तुझे कत्ल कर देंगे। एक मर्तबा जब मुस्लिम को यकीन हो गया मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, अज़ादारों भरे दरबार में ना हुसैन के सफीर ने निगाहों को दौड़ाया, निगाहों को उठाकर देखा ना, ये उमर इब्न साद मलून बैठा हुआ था। जनाब मुस्लिम ने जब मौत का यकीन हो गया ना, जनाब मुस्लिम ने इस उमर इब्न साद को वसीयतें की। कहा मेरी पहली वसीयत ये है, मैं कूफा आके मकरूज हो गया था, जब मारा जाऊं मेरी ज़िरा और तलवार बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना। जो अदादार बन के आए हो दूसरी वसीयत पढ़ो, जरा जिगर पे हाथ रखना। अज़ादारों का उमर इब्न साद जब मैं मारा जाऊं मेरी लाश को दफन कर देना। अजरुकुम अल्लाह। हाँ हाँ जो आवाज़ों से रो सकते हो रोया करो। अज़ादारों का मेरी लाश को दफन कर देना। अकील के लाल ने तीसरी वसीयत की, तीसरी वसीयत करके कहा मैं हुसैन को बुला बैठा। हुसैन अकेला नहीं है, अली और बतूल की बेटी साथ है। हुसैन तक पैगाम पहुंचा देना। कहा हुसैन बेटों को लेके कूफा ना आना। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जल्लाद आया, शहादत के करीब हो रहा हो। अज़ादारों जल्लाद आया, मुस्लिम को ले गए। माहौल कैसा था? बंधे हुए हाथ। अल्लाह अकबर। समझ गए ना मेरा मशहद का जुमला है? अज़ादारों बंधे हुए हाथ दारुल अमारा की छत पे लेकर गए। अज़ादारों झुका हुआ सर है। एक मर्तबा जल्लाद ने तलवार हवा में लहराई। अज़ादारों अकील के बेटे का, हुसैन के सफीर का सर कलम हुआ। गिरते गिरते आवाज दी, आका सफीर का सलाम हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नूरानियत अभी तक नहीं नजर आई। अज़ादारों का सफीर का सलाम हो। अज़ादारों हुसैन का चेहरा उतर गया। हुसैन का चेहरा उतरना था। कहा अब्बास कूफा के रास्ते पे जाके कूफा के हालात मालूम करो। मेरे हमरा हो जाओ जरा, कूफा के हालात मालूम करो। अज़ादारों आने वाले आ रहे थे, हुसैन के पास लेके आया।
पता चल गया, मुस्लिम के भाइयों को भी यकीन हो गया हमारा भाई मारा गया। हाँ, रह गई तो मुस्लिम की सौजा रह गई, पता न चला तो मुस्लिम की बेटी आतिका को पता न चला। अजर को अल्लाह जरा मंजिल मशहर बढ़ाना। हुसैन में इतना दम नहीं था, सैयद साबरीन ना हुसैन, अज़ादर हुसैन खैमे में आए और खैमे में आकर अज़ादर हुसैन ने ना जब खैमे में कदम रखा ना, शरीकत और हुसैन ने अपने भाई का चेहरा देखा